أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے بے در پہ بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ چنانچہ کسی گروہ کو تو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 86 تک پہنچے تھے، جہاں میں اللہ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے جو ان کی جرائم تھے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو ہی قتل کرتے تھے اور ان کو گھروں سے نکالتے تھے، بعد میں ان کو معاوضہ یا فدیہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو مارنا، ان کو گھروں سے نکالنا ہی یہ بہت بڑا جرم تھا جو انہوں نے کیا۔ تو اس لیے اس جرم کو شروع سے ہی نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ پہلے جرم کرنا بعد میں اس کو صحیح کرنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور آیت نمبر 87 میں ہم نے پڑھا اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سلسلہ تھا یہ موسیٰ کے بعد بھی جاری رہا نبیوں کا، اور وہ ان کو بنی اسرائیل کو یعنی کہ نبیوں کا اس جو سلسلہ تھا حضرت موسیٰ کے بعد بھی جاری رہا، اور سب ان کو حضرت موسیٰ کی جو تعلیمات تھی وہ ان کو سمجھاتے رہے بنی اسرائیل کو، اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ان جو بنی اسرائیل تھی ان کے اندر بہت سے لوگ بڑے زبردست تھے، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ راستے سے جو اپنے جو اللہ کے راستے سے وہ گمراہ بھی ہو گئے، اور انہوں نے دنیا میں فساد پیدا کیے۔ ابھی تک یہ لوگ فساد کر رہے ہیں دنیا کے اندر، جو بھی فساد ہے آپ دیکھیں ان کے پیچھے یہی لوگ ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا کے اندر فساد کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے ان کو بہت صلاحیتیں دی، بہت انہوں نے اپنی جو صلاحیتوں کا کچھ نے تو اچھا یوز کیا اور زیادہ تر نے اس کا جو نیگیٹو یوز کیا، دنیا میں فساد پیدا کیے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل اللہ نے یہاں فرمائی کہ یہ جب نبی ان کے پاس پیغام لے کے آتے تھے تو کچھ باتوں کو ان کا دل مانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو تکبر کی وجہ سے، اس کی بات کو، یا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، یا ان کی جو پاور اس سے کم ہو رہی تھی، یا ان کا جو اقتدار تھا وہ کم ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ جیسا کہ اللہ نے اس آیت کے لاسٹ میں فرمایا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تم نے تکبر کیا، یعنی کہ بات ان کے دلوں نے ماننی تھی لیکن پھر بھی ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کریں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ تو تکبر ایک ایسی چیز ہے جو کسی بات کے اوپر اڑ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح پاک سے ان کی مدد کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ جیسے ایک جلیل القدر نبی بھی آئے ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، لیکن ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس کے بعد جو اور بھی اللہ نے جو ذکر کیا کہ بہت سے نبیوں کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، لیکن بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا جرم جو انہوں نے کی، جو بنی اسرائیل کے کرتے رہے ہیں، کہ ان کے اندر بہت زیادہ جو یہ چیز کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ یہ ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔
جب نبیوں کو یہ لوگ قتل کر سکتے ہیں تو عام انسان آپ بتائیں کہ کہاں اس کو ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، یہ ایسے ہی بربریت سے اور ناحق زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے کسی انسان کی، سوائے جو یہودی ہیں ان کے علاوہ باقی جو لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہودیوں کے اندر بھی اب دیکھیں اللہ نے جو ان کو بیان کیا کہ اپنے ہی لوگوں کو یہ مارتے بھی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور پھر وہ ان کو چھڑاتے بھی ہیں کوئی قید ہو جائے۔ تو یہ ان کا جو فساد ہے آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو واضح سیم جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ آج بھی آپ کو نظر آئے گا، بربریت اور اس طرح یعنی کہ اتنا قتل عام کہ کوئی بچہ بوڑھا جوان کسی کا کوئی لحاظ نہیں ان کو، اور یہ اس طرح ہی انہوں نے قتل عام جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا جو یہودی تھے جو بنی اسرائیل تھے، یہ ان کی جو جرائم بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، تو عام انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس سے آیت میں ہمیں کیا میسج ملا کہ جو ان کے جو بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا اور وہ ان کو ہدایت کی طرف لے کے آتے رہے، لیکن پھر بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو فورسز جو ہیں دنیا میں اس پر جو تباہی مچا رہی ہیں ان کے اگینسٹ ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور ان کا مقابلہ اس کی روشنی میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔